بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ یا یورپ یا کسی بھی جگہ پر اگر اس جگہ کے مسلمان کسی دوسری جگہ پر منتقل ہونا چاہ رہے ہیں یا منتقل ہو گئے ہیں اور اس جگہ پر کوئی مسجد وغیرہ تھی تو انہوں نے چاہا کہ اس مسجد کو بیچ کر کے جہاں وہ آباد ہو رہے ہیں وہاں پر دوسری مسجد تعمیر کر لے، تو کیا ان کا اس طریقے سے کرنا کہ یہاں کی مسجد بیچ کر کے جہاں پر وہ آباد ہو رہے وہاں دوسری مسجد تعمیر کرنا بنانا صحیح ہے؟ صرف اس لیے کہ اگر یہاں پر یہ مسجد رہے گی تو غیروں کا قبضہ ہو جائے گا، ان کا تسلط ہو جائے گا، وہ اپنی تصرفات میں اس مسجد کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے، مسجد باقی نہیں رکھیں گے۔ تو کیا اس غرض سے وہ ان مساجد کو بیچ کر کے یا ان مکانات کو بیچ کر کے اور ان دینی مکانات کو بیچ کر کے اپنی آبادی کے جگہ پر دوسری مساجد یا دینی مکانات بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ باہر ممالک وغیرہ میں جہاں لوگ مساجد یا دینی اجتماعات کے لیے جو جگہیں بناتے ہیں وہ دو طریقے سے ہوتی ہیں۔ اگر کسی فرد نے یا کچھ لوگوں نے مل کر کے کسی مکان کو یا کسی جگہ کو دینی اجتماعات کے لیے یا نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے یا کسی اور دینی پروگرام کے لیے مختص کر دیا ہے لیکن اس کو باقاعدہ شرعی مسجد نہیں قرار دیا ہے یا زمین کو وقف نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ زمین ان کی ملکیت میں باقی رہے گی یا جس کی ہے اس کی ملکیت میں باقی رہے گی۔ اب اگر وہ لوگ منتقل ہو رہے ہیں اور وہ شخص چاہ رہا ہے کہ وہ اس زمین کو بیچ کر کے جہاں پر لوگ آباد ہو رہے ہیں وہاں زمین لے یا لوگوں کو دلوائے تاکہ لوگ وہاں پر نماز پڑھ سکے، دینی اجتماعات کر سکے، دینی پروگرام کر سکے، تو اس کے لیے یہ کرنا جائز ہے مسلمانوں کی ضرورت کے لحاظ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اس زمین کو وقف نہیں کیا تھا، شرعی مسجد نہیں قرار دیا تھا، اسی لیے وہ زمین اس کی ملکیت میں تھی، اس کے لیے بیچنا بھی جائز ہے۔ اور رہی وہ زمین جس کو لوگوں نے یا کسی شخص نے باقاعدہ شرعی مسجد قرار دے دیا، باقاعدہ اس کو وقف کر دیا ہے مسجد کے لیے، تو اب اگر اس مسجد کو وہاں کے لوگ بیچنا چاہے یا وہ شخص بیچنا چاہے تو بالکل بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ مسجد مسجد ہی رہے گی، مسجد کو نہیں بیچا جا سکتا ہے۔ ہاں، جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر جا کر کے آپ کسی طریقے سے یا کوئی شخص اپنی زمین دے کر یا خرید کر کے یا جو بھی راستہ نکلے آپ اس طریقے سے آپ اپنی عبادت کے لیے وہاں پر تعمیر کریں، مسجد بنائیں یا جو جس طریقے سے مکانات بنا سکتے ہیں اپنی عبادت کے لیے بنائیں، لیکن آپ اس مسجد کو بیچ نہیں سکتے۔ جو جگہ ایک مرتبہ شرعی مسجد بن گئی یا قرار دے دیا گیا تو اب وہ شرعی مسجد ہی تا قیامت رہے گی، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں۔ اور جس نے وقف کر دیا ہے وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل گئی ہے، اب اس کو بالکل حق نہیں ہے اس کو بیچنے کا، کیونکہ وہ وقف کی زمین ہو چکی ہے۔ ہاں، اب اگر وہ خوف ہے کہ لوگوں کا تسلط ہو جائے گا، لوگ اس پر قبضہ جما لیں گے یا لوگ اپنی تصرفات میں غیر کے لوگ اپنے تصرفات میں استعمال کرنا شروع کر دیں گے، مسجد کے حرمت کو پامال کریں گے، تو اس وقت کا جو حاکم وقت ہے اگر وہ مناسب سمجھے اس کی حفاظت کر سکتا ہے تو اس کو مسجد ہی برقرار رکھے اور رہنے دے، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں اگر مسلمانوں کی آبادی ہو تو لوگ اس کے اندر اپنی عبادت کر سکے، اپنی نمازیں پڑھ سکے، دوبارہ سے اس مسجد کو آباد کر سکے، تو اس مسجد کو مسجد کی حالت میں ہی رہنے دینا چاہیے۔ لیکن اگر لوگوں کے تصرف کرنے کا یا لوگوں کے اس پر قبضہ جمانے کا بالکل غلبہ ہے، وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے اور وہاں پر کوئی اس مسجد کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے یا حاکم وقت صحیح نہیں ہے جو مسجد کی حفاظت کرے، تو ایسی صورت میں مسجد کو منہدم کر دینا چاہیے تاکہ مسجد کی حرمت کو وہ لوگ پامال نہ کر سکے اور مسجد کے جو آداب ہیں اس کی خلاف ورزی نہ کر سکے، اس تعمیر کو ختم کر دینا چاہیے صرف، لیکن اس جگہ کو بیچنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی خاص مکان ہے اور ملکیت میں ہے، وقف نہیں ہے وہ زمین، تو پھر اس کو بیچ کر کے مسلمانوں کے غرض کے لیے دوسری جگہ دینی عبادت گاہیں یا مسجدیں بنا سکتے ہیں،
لیکن اگر وہ زمین وقف کر دی گئی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اگر غیروں کے تسلط کا یا قبضے کا خوف ہے تو آپ صرف اور صرف اس مسجد کی تعمیر کو منہدم کر سکتے ہیں، لیکن اگر خوف نہیں ہے، کوئی اس کی رکھوالی کر سکتا ہے، یا حاکم وقت اس کی رکھوالی کر سکتا ہے، یا حکومت اس کی رکھوالی کر سکتی ہے، اس کے حرمت کو پامال نہیں ہونے دے گی، تو اس کی تعمیر کو بھی منہدم نہیں کرنا ہے، تاکہ آئندہ اگر وہاں پر کچھ مسلمان آباد ہوتے ہیں یا آنے والے نسل کے اندر کچھ لوگ وہاں جا کے آباد ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، یا دوسری جگہ سے مسلمان آ کر وہاں پر آباد ہو کر کے رہنا چاہ رہے تو اس مسجد کے اندر اپنی عبادت کر سکیں۔ یہ رہا مسئلہ مسجد کے بیچنے کے اور نہ بیچنے کے سلسلے میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔